بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وائی خبریں کے ساتھ میں ہوں منت۔ ذرا رخ کرتے ہیں خبروں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ اسرائیلی غزہ پر قبضہ کرنے نہیں جا رہا بلکہ اسے حماس سے آزاد کرانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ نیتن یاہو کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ روز اسرائیلی کابینہ نے غزہ پر کنٹرول کی تجویز کی منظوری دے دی تھی، جس پر کئی مغربی ممالک نے اختلاف کیا تھا۔ آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کے مشترکہ بیان میں اسرائیل کے ممکنہ فوجی آپریشن کو مسترد کرتے ہوئے فلسطین کے دو ریاستی حل پر زور دیا گیا تھا۔ ان ممالک نے واضح طور پر کہا کہ اس خطے میں پائیدار امن کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی کابینہ کے فیصلے کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی تھی۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کو اس مہم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور غزہ پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ نیتن یاہو نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ غزہ کو غیر مسلح کر کے ایک پرامن شہری انتظامیہ قائم کی جائے گی۔ نیتن یاہو نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ غزہ کو غیر مسلح کر کے ایک پرامن شہری انتظامیہ قائم کی جائے گی۔ بھارت کے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، جس سے مودی کے انتخابی فراڈ کا پردہ چاک ہو گیا۔ بی جے پی کے کٹ پتلی مودی راج میں جمہوریت صرف نام کی اور الیکشن ایک سٹیج ڈرامہ بن چکا ہے۔ جمہوریت کا لبادہ اوڑھے مودی سرکار نے انتخابی فراڈ کو ریاستی پالیسی بنا لیا۔ نریندر مودی کے دور میں ووٹ بے ایمانی اور ای وی ایم سے جیت فکس کر دی گئی ہے۔ بہار الیکشن سے پہلے ہی راہل گاندھی نے مودی کے جعلی مینڈیٹ کا بانڈا پھوڑ دیا۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں بی جے پی دور کے انتخابی فراڈ کا پردہ چاک کر دیتے ہوئے کہا کہ کروڑوں لوگوں کی انتخابات میں دھاندلی کا شک تھا کیونکہ بی جے پی کو کبھی عوامی ناراضگی کا سامنا نہیں ہوا۔ رائے شماری اور ایگزیکٹ پولز کچھ اور دکھاتے تھے لیکن اصل نتائج بالکل مختلف آتے تھے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ الیکشن نتائج کے بعد مودی لاڈلی بہنا، آپریشن سندور اور پلوامہ جیسے قومی سلامتی کے ڈرامے رچا کر جھوٹا بیانیہ بناتا ہے۔ پہلے پورے ملک میں ایک دن میں ووٹنگ ہوتی تھی، اب ای وی ایم کے باعث انتخابات مہینوں تک جاری رہتے ہیں۔ ہریانہ، مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش میں پولز کے نتائج ہمیشہ مختلف نکلے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف توشیخانہ 2 کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق توشیخانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کے روبرو مقرر تھی، جسے عدالت نے ملتوی کر دیا۔ عدالتی عملے نے عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری کو اس حوالے سے باضابطہ آگاہ کر دیا ہے۔ عدالتی عملے کے مطابق کیس کی نئی تاریخ آج جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں دی جائے گی۔ معروف امریکی جریدے بلومبرگ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے فیلڈ مارشل اسد منیر سے ممکنہ ملاقات کے خدشے کے پیش نظر امریکی صدر کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جریدے بلومبرگ کے مطابق 17 جون کو امریکی صدر نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو عشائیے پر مدعو کیا تھا، تاہم مودی نے معذرت کر لی۔ رپورٹ کے مطابق مودی کو اندیشہ تھا کہ امریکی صدر ممکنہ طور پر فیلڈ مارشل اسد منیر سے ان کی ملاقات کرا سکتے ہیں، جس سے وہ گریز کر رہے تھے۔ اسرائیلی کابینہ کی جانب سے غزہ پر مکمل قبضے کے فیصلے کے بعد جمعے کے روز بھی علاقے میں شدید حملے کیے گئے، جن میں معصوم شہریوں کی بڑی تعداد نشانہ بنی۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھوک اور غذائی قلت کے باعث مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے، جس کے باعث اسرائیلی جارحیت کے غاز سے اب تک فاقہ کشی سے مرنے والوں کی تعداد 201 ہو گئی ہے۔ ان اموات میں 98 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر کی صورتحال کو مزید سنگین بناتے ہوئے اسرائیل نے غیر ملکی امدادی تنظیموں کو غزہ میں سرگرمیاں جاری رکھنے سے روک رکھا ہے، جبکہ خوراک کی تقسیم صرف اسرائیلی اور امریکی انتظامیہ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اس دوران کئی واقعات میں اسرائیلی فوج اور امریکی کنٹریکٹس کی جانب خوراک کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے فلسطینیوں پر فائرنگ بھی کی گئی، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 61,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل قومی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے، جس کی درخواست 15 میں سے 14 رکن ممالک نے پیش کی تھی۔
اسلام آباد سے نزاکت چوہان کی رپورٹ کے مطابق نیشنل پیس کونسل کی تنظیم نو غیر فعال عہدیدار برطرف کرنے کا آواز یا فیصلہ مرکزی چیئرمین غلام مصطفیٰ انصاری اور بریگیڈیئر اسلم کی مشترکہ ہدایات سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کونسل کو فعال منظم اور شفاف بنانے کا عزم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے حالیہ اجلاس میں مرکزی چیئرمین غلام مصطفیٰ انصاری نے کہا ہے کہ نیشنل پیس کونسل کو دوبارہ فعال کر کے ملک کی امن اور مصالحتی کوششوں کو مؤثر بنایا جائے گا۔ اجلاس میں غیر فعال عہدیداران کو فارغ کرنے اور تنظیمی ڈھانچے کی تجدید کے اقدامات کی منظوری دی گئی ہے، جس میں کمیٹی کے ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت مرکزی چیئرمین غلام مصطفیٰ انصاری نے کی، جبکہ بریگیڈیئر اسلم اور دیگر سینئر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ اجلاس میں کونسل کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور غیر مؤثر دفعات کی اصلاح پر اتفاق ہوا۔ کونسل میں غیر فعال عہدیداران کو برخاست کرنے کا باضابطہ فیصلہ کیا گیا۔ برخاستگی کا عمل شفاف اور ادارہ جاتی قوانین کے مطابق کیا جائے گا اور متبادل میں فعال اور تجربہ کار افراد کی تقرری پر زور دیا گیا۔ تنظیمی ڈھانچہ بحال کرنے کے لیے ضلعی کمیٹیاں بنائی جائیں گی، معیاری تقرری کے طریقہ کار، کارکردگی مانیٹرنگ اور باقاعدہ تربیتی سیشنز متعارف کروائے جائیں گے۔ منصوبوں کے نفاذ اور کمیٹی انگیجمنٹ کو ترجیح دی جائے گی۔ اجلاس میں کمیٹی کے ارکان کی بڑھتی ہوئی شرکت نے فیصلوں کو مضبوط مینڈیٹ دیا۔ کوہاٹ میں بھی یوم آزادی تقریبات کا سلسلہ شروع ہے۔ کوہاٹ سے بیورو چیف اسد نوشاد رپورٹ کر رہے ہیں۔ مارکہ حق یوم آزادی کی تقریبات کا آغاز یک ہو چکا ہے۔ بازاروں اور سڑکوں کو قومی جھنڈوں سے سجایا جا رہا ہے۔ صوبائی حکومت ضلع انتظامیہ کے احکامات، ڈی ایم او سید وقاص علی شاہ کی ہدایت پر میونسپل سروسز انچارج محمد وقاص جاری انتظامات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر تحصیل آفیسر انفراسٹرکچر سبحان الدین بھی ہمراہ ہیں۔ جذبہ حب الوطنی اور 78ویں یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے پرعزم ہے۔ خانیوال ڈپٹی بیورو چیف مرزا عبدالرحمان کی رپورٹ کے مطابق برائی کا اڈہ چلانے سے منع کرنے پر 6 مسلح افراد کا گھر میں گھس کر شہری پر تشدد، گھر پر قبضہ کر لیا۔ خانیوال کے نواحی علاقے 113 دسار محلے میں فریات نامی شخص برائی کا اڈہ چلاتا تھا کو منع کرنے پر ملزم طیش میں آ گیا۔ ملزم فریات نے اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ شہری رشید کے گھر گھس کے تشدد کا نشانہ بنا کر اسلحہ کے زور پر شہری کے گھر پر قبضہ کر لیا، جبکہ 4 تولے سونا اور 2 لاکھ روپے نقدی بھی لے گئے۔ ملزمان شہری کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ تھانہ جہانیہ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اہل علاقہ نے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او خانیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہاولپور سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک سعید چنر۔ تحصیل حاصل پور حافظ آباد مین روڈ کے ساتھ ایک عظیم الشان مرکز تیار کیا گیا ہے، جس کا نام ہے لنگرخانہ غوثیہ مہریہ نصیریہ، یہ جس کو یونائٹڈ امہ نے ماجد رومی صاحب کی وسعت سے تعمیر کیا ہے، جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ علاقے کے لوگوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا جائے گا اور مزدور طبقے کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام اور تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو پوری سہولت دی جائے گی۔ میڈیکل تک یونائٹڈ امہ پورا رکھے گا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یونائٹڈ امہ کے رکن قاری محمد عاطف صاحب سے، جنہوں نے وزٹ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو بھی دیکھی ہے اس رپورٹ میں۔ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں، یہ جو بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے بنانے کے 2 مقصد ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا جو نام ہے وہ ہے لنگر خانہ مہریہ نصیریہ غوثیہ۔ تو یہ ہمارے بھائی ہیں ماجد رومی صاحب، جن کے تعاون سے ماشاءاللہ یہ ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، جن کے تعاون سے یہ پوری بلڈنگ مکمل ہوئی ہے۔ اور اس بلڈنگ کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ 2 مقصد ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہیں بچے، جو لاوارث بچے ہوتے ہیں، جو یتیم بچے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ ان کو پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ایسے بچوں کو یہاں پر تعلیم بھی دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ کے جتنے مستحق لوگ ہیں ان کو 2 ٹائم کا جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہوں گے ان کو رہائش، کھانا، کپڑا اور جو بھی ان کے ضروریات ہوں گی وہ انشاءاللہ ان کی پوری کی جائے گی۔ بولا نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیچھے یہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اور یہ مسجد زیر تعمیر ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارا لوگو ہے ڈمہ کا، جس کے تحت جو ہے یہ پورے کا پورا جو پروجیکٹ ہے یہ مکمل ہوا ہے۔ تو میں اپیل کرنا چاہوں گا، یہ ہمارا جو سامنے اس کے اوپر نمبر بھی ہے فلیکسی کے اوپر، تو میں اپیل کروں گا جو بھی حضرات ہیں، جو بھی ہمارے بھائی ہیں اوورسیز ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، وہ اگر تعاون کرنا چاہیں تو یہ ہماری تنظیم کا لوگو ہے اور اس کے ساتھ نمبر بھی دیا گیا ہے، تو وہ تعاون کر سکتے ہیں اور جو ہے انشاءاللہ العزیز ان کو اس چیز کا ضرور اجر ملے گا۔
لیا مہر محمد اعظم کلاسرا کی رپورٹ کے مطابق تعلیم کے میدان میں دھوری اڈا کے لیے خوشخبری، حال ہی میں تعمیر ہونے والے نئے سرکاری ادارے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج امیر الدین والا میں داخلوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جبکہ 15 اگست سے کلاسز کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ کالج دھوری اڈا کا پہلا اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہے جو اس علاقے کے طلباء طالبات کے لیے ایک عظیم نعمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل نوجوانوں کو تعلیم کے حصول کے لیے دور دراز شہروں کا سفر کرنا پڑتا تھا، جس سے وقت اور مالی وسائل دونوں کا ضیاع ہوتا تھا۔ اب یہ کالج نہ صرف تعلیمی ترقی کا زینہ ثابت ہوگا بلکہ علاقے کی سماجی معاشی بہتری میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا۔ یہ ادارہ دھوری اڈا میں علم و شعور کا ایک روشن چراغ بنے گا جہاں قوم کے مستقبل کے معمار تیار ہوں گے۔ کالج کے قیام سے طلباء طالبات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور تعلیمی مستقبل روشن نظر آنے لگا ہے۔ جوہی رپورٹر شاہ محمد سیشن جج دھادو کی جانب سے نئی زیر تعمیر جوہی کورٹ کی عمارت کا معائنہ کیا اور تعمیراتی کام کو جلد از جلد مکمل کیے جانے کی سخت ہدایات دی تاکہ عدالت کو نئی عمارت میں منتقل کیا جائے۔ اس موقع پر سیشن جج نے سی ایم او جوہی کو 24 گھنٹے کے اندر پانی اور بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی اور کام میں درپیش دیگر مسائل اور عدالت کے کام میں کسی قسم کی غفلت نااہلی کو ناقابل برداشت عمل بناتے ہوئے کہا کہ عدالت سے باہر آنے والے سامان عدالت کے کام میں استعمال کیا جائے۔ سیشن جج دھادو نے سینئر سول جج آفتاب احمد بھگیو اور اسسٹنٹ سیشن جج جوہی کو کام کی نگرانی کی ذمہ داریاں تفویض کی ہیں۔ جوہی کورٹ نے نئی عمارت میں ہونے والے کام کے سامان کی حفاظت کے لیے پولیس چوکی قائم کی جائے جس کی ذمہ داری پولیس ملازمین پر ہوگی۔ آئندہ ہفتے تک کام مکمل کر لیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ سیشن جج نے کہا کہ عدالت نے نئی عمارت کے کام میں وکلاء کا تعاون درکار ہے۔ اس موقع پر سول جج جوڈیشل مجسٹریٹ جوہی راجہ قریشی، آفتاب احمد، سینئر سول اینڈ اسسٹنٹ سیشن جج جوہی، اسسٹنٹ کمشنر جوہی عدنان اظہر اور طلقہ بار ایسوسی ایشن جوہی کے صدر ایاز علی رند، علی بخش لند، غلام مصطفیٰ رند، عبدالستار سولنگی، محمد یعقوب رستمانی اور دیگر وکلاء بھی موجود تھے۔ اوچھ شریف عباسیہ لنک کینال کا پر رئیساں ہستہ حالی کے باعث موت کا پھندا بن گیا۔ متعدد حادثات عوام کا وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ احمد پور رپورٹ محمد ساجد حسین بنو اوچھ شریف کے نواح میں واقع عباسیہ لنک کینال کا تاریخی پل رئیساں شدید ہستہ حالی کا شکار ہو کر شہریوں کی جانوں کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ پل کے حفاظتی جنگلے غائب اور ڈھانچے میں بڑی دراڑیں پڑ جانے سے اس پر سفر کرنا کسی جوئے شیر سے کم نہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں یہاں کئی حادثات ہو چکے ہیں جن میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے مگر متعلقہ ادارے تاحال خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق اس پل پر روزانہ سینکڑوں موٹر سائیکل، رکشے، لوڈر اور دیگر گاڑیاں گزرتی ہیں لیکن پل کی خطرناک حالت کسی بڑے سانحے کو جنم دے سکتی ہے۔ شہریوں نے انکشاف کیا ہے کہ پل کی حفاظت کے لیے تعینات بیلدار اور دیگر عملہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر محکمہ اریگیشن کے افسران کے گھریلو کام، بچوں اور مویشیوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا ہے۔ ننکانہ صاحب سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ننکانہ صاحب میں ایک بہترین اسکول واقع ہے جس کا نام ہیرا ایجوکیشن سسٹم ہے۔ ننکانہ صاحب کے اس ادارے کا طلباء ہر سال لاہور بورڈ میں اعلیٰ نمبروں سے نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اس سال بھی ہیرا ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب کے طلباء نے لاہور بورڈ میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ ہیرا ایجوکیشن سسٹم میں بہت سے اساتذہ پڑھا رہے ہیں لیکن اس اسکول میں واقع ایک ایسا استاد بھی ہے جن کا نام شہزاد تنویر وٹو ہے، جن کا کہنا تھا کہ طلباء کا ذہن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ پڑھنے والا ہو اس پر ہر استاد زیادہ محنت کرتا ہے اور اس کو ہی پیار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کمزور طلباء کو دلوں میں نفرت مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کمزور طالب علم پیچھے رہ جاتا ہے۔ شہزاد تنویر وٹو نے کہا کہ میرا مقصد ہے ہمیشہ اس طالب علم پر زیادہ محنت کرنا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا جو کہ پڑھائی میں کمزور ہو۔ میں ہمیشہ ان شاگردوں کو پڑھانا پسند کرتا ہوں جو کہ پڑھائی میں کمزور ہوں اور میں ہمیشہ پوری لگن سے ان پر محنت کرتا ہوں تاکہ وہ اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوں۔ مزید شہزاد تنویر وٹو کا کہنا تھا کہ میں اپنے ادارہ ہیرا ایجوکیشن سسٹم کے پرنسپل جناب کیسر عرفان چودھری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ننکانہ صاحب میں ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ بنایا ہے جہاں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، جہاں بچے اعلیٰ نمبر سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور اپنے والدین کا اور ملک پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔